بلوچ فیکٹس ٹی وی کے تمام معزز دوستوں، میں مدثر علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم کہاں موجود ہے، وہ جس دیوار کے پار موجود ہیں اس کا کیا حال ہے اور اس کے بارے میں سائنسدانوں کا کیا خیال ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کس نبی کی اولاد ہیں اور احادیث نبوی میں یاجوج اور ماجوج کے ظہور کے بارے میں کیا کیا ارشادات موجود ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر کروائی تھی۔ حضرت ذوالقرنین اور صد ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ جن ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، تاریخی طور پر وہ کون ہیں، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین اور صد ذوالقرنین کے حوالے سے مختلف قسم کے اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دراصل ذوالقرنین حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی خطاب ہے اور سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہو سکتے، مگر ہم یقین سے کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرا سکتے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری جانب یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ جب وہ یعنی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جن کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی کہ ایک دیوار قائم کر دیں۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی وہ کوئی مانوی یا خیالوی دیوار نہیں بلکہ ایک حقیقی لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی دیوار تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار بن گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو عائے دن کی پریشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ یہ دیوار بہت زیادہ مضبوط ہے مگر یہ لازوال نہیں ہے، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر اس سے فنا ہونا ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اسے پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ پیارے ساتھیوں، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس نبی کی اولاد ہیں۔ یاد رہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انسانی نسل کے دو بہت بڑے وحشی قبیلے گزرے ہیں جو کہ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے اور انسانی بستیاں تک تباہ کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات، تورات کے مطالعے اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اپنے حملوں کے نتیجے میں ایشیا میں مسائل پیدا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو روس کے دارالحکومت ماسکو کے آس پاس کا بھی بتلایا ہے۔ رہی یہ بات کہ صد ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1200 میل سے 1500 میل تک بتائی جاتی ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنائی گئی اور نہ ہی وہ کسی درے میں موجود ہے۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے دیوار مارب کے حوالے سے، جو کہ بنائی تو ایک کوہستانی علاقے میں ہی گئی ہے، مگر یہ بھی لوہے اور تانبے کی بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے حصر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ موجود ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو کہ مشہور درہ تاریال کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک تاریخی لوہے کی دیوار بھی موجود ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کو نظریہ ہے کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے۔ اگرچہ دیوار ذوالقرنین بہت زیادہ مضبوط بنائی گئی تھی، مگر جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد قیامت کا وعدہ ہے۔
नाज़रीन मोहतरम, एक हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला की मशीयत उनके खरूज की होगी तो वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इसको खोद देंगे, और दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद ज़मीन में फ़साद फैलाएंगे, यानी कि वो इंसानों तक को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के भी बस में नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और साथी उस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद होंगे जहाँ ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में एक कीड़ा पैदा कर देंगे जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। ये सब के सब मर जाएंगे और इनकी लाशों से एक ज़रा बराबर भी ज़मीन खाली नहीं मिलेगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊँट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो कि इनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। उसके बाद एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ़ और शफाफ हो जाएगी और फिर हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हमने आपको याजूज और माजूज के वाक़े से मुतल्लिक़ तमाम तरह हक़ाइक़ बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये काविश आपको पसंद आएगी। दोस्तों, जाते जाते एक चीज़ आपके गोश गुजार करनी है कि एक वीडियो को बनाने में हमारा काफ़ी वक्त और मेहनत सर्फ होती है, लिहाजा हमारी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश होती है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दिया करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। अगली वीडियो आने तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।